السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 سے 166 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ، پس ظلم کی وجہ سے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم ان پر، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت جو حلال کی گئی تھیں، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، کثیرن اکثریت کو۔ اس آیت میں یہ جرم بیان کیا کہ نہ تو وہ خود ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو ایمان لانے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر تمام ناخن والے جانور، گائے کی چربی، بکری کی چربی، ان کے اس ظلم کی وجہ سے حرام کر دی تھی۔ انسان کو بے فائدہ کاموں میں مشغول کر دینا، دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنا تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ جدید دور میں ایسی بہت سی مصروفیات پیدا کر دی گئی ہیں جس سے رب یاد ہی نہ آئے اور انسان دنیا کی زندگی کا لطف حاصل کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے جا ملتا ہے۔ اخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقت اور تحقیق وہ روکے گئے تھے، عنہ اس سے، اور ان کا کھانا، اموال الناس لوگوں کے مالوں کو، بالباطل باطل طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا، للکافرین کافروں کے لیے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما دردناک عذاب۔ یہودی ہر دور میں اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں سب سے بڑی سود خور اور مالدار قوم یہودی ہے، لیکن اس مالداری کے باوجود بھی یہودی ہمیشہ پٹتے ہی رہے ہیں اور کہیں بھی امن کی زندگی بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ عذاب تو انہیں دنیا میں ملا ہے اور آخرت میں ان کی نافرمانیوں اور بدعہدیوں کی سزا مل کر ہی رہے گی۔ لیکن الراسخون، لیکن جو راسخ ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، ما انزلہ اور جو نازل کیا گیا ہے، من قبلکا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ اور جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکوٰۃ اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ، مؤمنون اور جو ایمان لانے والے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے انہیں، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ علم میں پختہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی ہوتے ہیں اور اسی سے دلیل اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ ہی لکیر کے فقیر ہوں، نہ تقلید آباء کے قائل ہوں۔ اور المؤمنون سے مراد تورات پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی یہ مؤمن اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے مؤمنوں کو بشارت ہے جو حضرت موسیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، مثلاً عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ انا بے شک، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا ہم نے وحی کی، الی نوح نوح کی طرف، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ اس کے بعد، اوحینا اور ہم نے وحی کی، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب، والاسباط اور اولاد یعقوب کے، و عیسیٰ اور عیسیٰ کے، و ایوب اور ایوب کے، و یونس اور یونس کے، و ہارون اور ہارون کے، و سلیمان اور سلیمان کے، و آتینا اور ہم نے دی، داود داود کو، زبوراً زبور،
یہ ان کے اس اعتراض اور مطالبے کا اصل جواب ہے جب تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروائیں، یعنی وحی اور دعوت الی الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء سے مختلف نہیں ہے۔ نوح سے لے کر جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے ہیں۔ تورات کے علاوہ کسی کو بھی یک بارگی کتاب نہیں دی گئی۔ سب یک بارگی کتاب ان پر نازل نہ کرنے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ہوئے ہیں، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور نوح ہی وہ نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور رد شرک کا واعظ بھی نوح سے ہی شروع ہوا تھا، اس لیے سب سے پہلے ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی تم زبور کو تو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی داؤد علیہ السلام پر تورات کی طرح تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے انکار کیوں کرتے ہو؟ موجودہ زبور میں 150 صورتیں ہیں جن میں دعائیں، نصیحتیں اور تمثیلیں مذکور ہیں، حلال اور حرام کے احکام مذکور نہیں ہیں۔ وَرُسُلًا، اور کئی رسول، قد تحقیق قصصنا ہم نے ان کا ذکر کیا، علیک آپ پر، من قبل اس سے پہلے، وَرُسُلًا، اور کئی رسول، لم نقصصہم ہم نے ذکر کیا ان کا، علیک آپ پر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ، اور کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام سے، تکلیماً کلام کرنا۔ ان رسولوں کے نام اور واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، اور کئی رسول ایسے ہیں جن کے نام کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے، اور ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے جو بہت مشہور ہے کہ 1,24,000، اور ایک حدیث میں 8,000 بھی بتائی گئی ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ رسولاً، یہ رسول تھے، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، لئلا یکون، تاکہ نہ ہو، للناس، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، حجت، کوئی حجت، بعد الرسول، رسولوں کے بعد، وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالیٰ، عزیزاً، بہت زبردست، حکیماً، بہت حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں وہ اپنی اصلاح کریں اور انہیں جنت کی خوشخبری دیں، اور کفر اور نادانی پر جمے رہیں، انہیں ان کے غلط رویے کے انجام بد سے ڈرائیں، تاکہ اس طرح ان پر تمام حجت پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو تیری طرف سے کوئی خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا نہیں آیا ہے۔ لیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یشہد، وہ گواہی دیتے ہیں، بما، اس کی، جو انزلہ، اس نے نازل کیا، الیکا، آپ کی طرف، انزلہ، اس نے نازل کیا اسے، بعلمہ، اپنے علم سے، والملائکۃ، اور فرشتے، یشہدون، وہ گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ، شہیداً، گواہ۔ وہی ہر پیغمبر پر آتی رہی ہے، کچھ نیا کام نہیں ہے، پر اس کلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص علم اتارا، اور اللہ تعالیٰ اس حق کو ظاہر کر دیں گے۔ یہ آیت بھی یہود کے مذکورہ سوال کے جواب میں ہے۔ اگر یہود قرآن کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن کا سچا ہونا مجروح نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے قرآن اپنی علم اور حکمت بالغہ کے ساتھ نازل کیا ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔